खुश आमदीद कर्स्ड विस्पर्स की एक और खौफनाक रात में। आज की कहानी हमें लाहौर के उन कदीम रास्तों पर ले जाएगी जहां तारीख और मौत एक दूसरे से मिलते हैं। मियानी साहब कब्रिस्तान, जहां 400 साल पुरानी कब्रें आज भी बोलती हैं। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि ये सरगोशियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मेरा नाम इमरान है। मेरी रिहाइश लाहौर के उस इलाके में है जिसे लोग अनारकली कहते हैं, जहां दिन रात जिंदगी दौड़ती है, शोर, हंगामा और ट्रैफिक का धुआं। लेकिन इस शोरगुल से चंद किलोमीटर के फासले पर एक और दुनिया आबाद है, मियानी साहब का कब्रिस्तान। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक पूरी सल्तनत है। कहते हैं कि ये एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है और इसकी जड़ें मुग़ल दौर तक जाती हैं। यहाँ ऐसी ऐसी कब्रें मौजूद हैं जिनके कतबे वक्त की धूल ने मिटा दिए हैं, जिनके नाम अब किसी को याद नहीं, लेकिन उनकी रूहें वो शायद आज भी वहीं भटक रही हैं। मेरी दादी का इंतकाल आज से तकरीबन 2 साल पहले हुआ था। वो मेरे बहुत करीब थीं, एक दोस्त की तरह। उनकी आखिरी आरामगाह मियानी साहब के पुराने हिस्से में बनाई गई, बिल्कुल उस तरफ जहाँ मुग़ल दौर की कुछ कदीम और खस्ता हाल कब्रें मौजूद थीं। मैं अपनी नौकरी और दुनियावी उलझनों में इतना गर्क हो गया कि दादी के मरने के बाद उनकी कब्र पर जाने का वक्त ही नहीं मिला। दिल में एक अजीब सी नदामत, एक बोझ सा रहता था। ये जून का महीना था। गर्मी और हब्स ने लाहौर को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था। इस रात न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के 7 बज रहे थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि आज दादी की कब्र पर जाना चाहिए। ये वक्त कब्रिस्तान जाने के लिए मुनासिब नहीं था। हमारे यहाँ शाम के बाद कब्रिस्तान जाने से मना किया जाता था, लेकिन वो बेचैनी इतनी शदीद थी कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और जेल रोड की तरफ चल पड़ा। सड़कों पर ट्रैफिक हस्बे मामूल था, लेकिन जैसे जैसे मैं मियानी साहब की तरफ बढ़ रहा था, एक अजीब सी वीरानी का एहसास होने लगा। मैं जब कब्रिस्तान के मेन गेट पर पहुंचा तो रात के अंधेरे ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया था। अंदर खूब अंधेरा था। कब्रिस्तान की खामोशी इस कदर गहरी थी कि वो शोर मचाती हुई महसूस हो रही थी। जेल रोड का ट्रैफिक पीछे रह गया था और सामने बस कब्रों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। मैंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और अंदर दाखिल हुआ। अभी चंद कदम ही चला था कि मुझे एक खांसी की आवाज़ आई। अंधेरे में से बाबा रहमान नमूदार हुए। बाबा रहमान पिछले 40 सालों से यहाँ गोरकन का काम कर रहे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में एक ऐसी थकन थी जो शायद उन हज़ारों लाशों को दफनाने के बाद पैदा हुई थी। कौन है? बाबा ने अपनी पुरानी लालटेन ऊपर उठाते हुए पूछा। बाबा, मैं हूँ इमरान, दादी के पास जा रहा हूँ, मैंने एहतराम से जवाब दिया। बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खौफ की झलक थी। पुत्र इमरान, वक्त देखा है तूने? रात के 8 बजने वाले हैं। मगरिब के बाद इस हिस्से में हम भी नहीं जाते। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की। बाबा जी, आप तो 40 साल से यहाँ हैं, आप भी इन बातों पर यकीन रखते हैं? मुर्दे कुछ नहीं कहते। बाबा की मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने लालटेन नीचे की और धीमी कांपती हुई आवाज में बोले, मुर्दे कुछ नहीं कहते पुत्र, लेकिन जो यहाँ मुगलों की पुरानी कब्रों के नीचे सोए हैं वो इंसान नहीं है, वो पुराने हैं। सदियों पहले किसी ने उन्हें यहाँ बांध दिया था। दिन के वक्त वो सोते हैं लेकिन रात को जागते हैं। इस दरख्त के पास मत जाना, आज रात मुझे मट्टी की खुशबू ठीक नहीं लग रही। मैंने उनकी बात को पुराने लोगों का वहम समझा और आगे बढ़ गया। काश मैंने बाबा की बात मान ली होती। मैं कब्रिस्तान के तंग रास्तों पर चलने लगा। चारों तरफ खूब अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च चलाकर मैं कब्रों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इर्द गिर्द छोटी बड़ी कब्रें थीं, कुछ पर संगे मरमर लगा था और कुछ बस मिट्टी के ढेर थे। खामोशी इतनी तारी थी कि मुझे अपने जूतों के नीचे टूटने वाले खुश्क पत्तों की आवाज़ किसी धमाके जैसी लग रही थी। चलते चलते मैं उस पुराने हिस्से में पहुंच गया जहां दादी की कब्र थी। ये इलाका बाकी कब्रिस्तान से मुख्तलिफ था। यहाँ की कब्रें बहुत पुरानी थीं, बाज़ पर तो अरबी और फ़ारसी के वो अल्फाज गुंदा थे जो मैं पढ़ ही नहीं सकता था। दादी की कब्र एक बहुत बड़े पुराने पीपल के दरख्त के बिल्कुल नीचे थी। मैं कब्र के पास बैठ गया, सूरतुल फातिहा शुरू की। अभी मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक हवा बिल्कुल बंद हो गई। वो हब्स जो पहले ही जानलेवा था, अचानक एक बर्फ़ जैसी ठंडक में बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द का दर्जा हरारत यकदम 0 पर आ गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक बू आई। ये आम मिट्टी की बू नहीं थी। ये बू ऐसी थी जैसे किसी बंद तहखाने को सदियों बाद खोला गया हो, जिसमें गिलते हुए गोश्त, सूखे हुए गुलाब के फूलों और पुराने दीमक ज़दा कपड़े की बदबू शामिल थी।
یہ بو اتنی تیز تھی کہ میرے حلق میں پھنسنے لگی اور مجھے کھانسی آ گئی۔ میں نے فاتحہ جلدی جلدی ختم کی اور اٹھنے کے لیے ہاتھ زمین پر رکھا، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ مٹی پر پڑا مجھے محسوس ہوا کہ مٹی ہل رہی ہے۔ میں نے خوف سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، ٹارچ کی روشنی قبر کی مٹی پر ڈالی۔ وہ مٹی اندر کی طرف دھس رہی تھی، جیسے نیچے سے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً اٹھ کر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی۔ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ عمران بیٹا، یہ میری دادی کی آواز تھی، بالکل وہی لہجہ، وہی محبت بھرا انداز۔ لیکن یہ ناممکن تھا، وہ 2 سال پہلے مر چکی تھیں۔ میرا دماغ مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مڑ کر مت دیکھنا، بھاگ جاؤ، لیکن انسانی تجسس اور دادی کی محبت، میں نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ دادی کی قبر پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن قبر کے سرہانے پیپل کے درخت کے تنے کے ساتھ کچھ کھڑا تھا۔ وہ ایک سایہ تھا، ایک ایسا سایہ جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن اس کی لمبائی کسی عام انسان سے بہت زیادہ تھی۔ وہ کم از کم 8 فٹ لمبا تھا۔ تم آئے کیوں نہیں اتنے دن؟ میں اکیلی تھی۔ آواز پھر آئی، لیکن اس بار اس میں دادی والی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے آواز کسی گہرے کنویں کے اندر سے آ رہی ہو۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے الٹے قدموں چلنا شروع کیا۔ سایہ وہیں کھڑا رہا، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے دائیں اور بائیں طرف کی قبروں کے پیچھے سے بھی سائے ابھر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف سرک رہے تھے۔ میں نے مڑ کر مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ مین گیٹ تک کا راستہ مشکل سے 5 منٹ کا تھا۔ میں بھاگتا رہا، ٹارچ کی روشنی آگے پڑ رہی تھی، لیکن راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ قبریں، پرانے درخت، خستہ حال کتبے، سب کچھ جیسے خود کو دہرا رہا تھا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، میں ہانپ رہا تھا۔ میرے پھیپھڑے پھٹنے والے تھے، لیکن گیٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک میں رکا۔ میرے سامنے وہی پیپل کا درخت تھا اور وہی دادی کی قبر۔ میں گول گھوم کر واپس وہیں آ گیا تھا۔ یا اللہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تبھی ارد گرد کی خاموشی ٹوٹی۔ اب صرف ایک آواز نہیں تھی، 20 آوازیں تھیں۔ کچھ بچے رو رہے تھے، کچھ عورتیں ہنس رہی تھیں، اور کچھ پرانے بھاری مردانہ لہجے میں فارسی میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ یہاں آؤ، ہمارے پاس 400 سال ہو گئے، ہمیں گوشت کی بو چاہیے۔ یہ آوازیں میرے دماغ کے اندر گونجنے لگیں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی انتہائی ٹھنڈی، ہڈیوں جیسی سخت چیز نے میری گردن کے پیچھے چھوا۔ وہ لمس اتنا سرد تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پاگلوں کی طرح دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا۔ میں قبروں پر چڑھ کر، جھاڑیوں سے الجھ کر، گرتا پڑتا بس اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ میرے پیچھے اب قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک نہیں کئی قدم، چپ چپ چپ، جیسے ننگے پاؤں گیلی مٹی پر کوئی تیز تیز چل رہا ہو۔ میں نے غلطی سے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ منظر میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکتا۔ درجنوں سیاہ ہیولے زمین سے رینگتے ہوئے، آدھے کھڑے آدھے جھکے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی جگہ صرف گہرے سیاہ گڈھے تھے، لیکن وہ سیدھے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں گرتا سنبھلتا آخرکار ایک چوڑی سڑک پر آ نکلا۔ دور مجھے مین گیٹ کی ہلکی سی پیلی روشنی نظر آئی۔ میں نے اپنی بچی کھچی جان لگائی اور گیٹ کی طرف دوڑا۔ گیٹ کے پاس بابا رحمان کھڑے تھے۔ مجھے ہانپتا، روتا اور پاگلوں کی طرح بھاگتا دیکھ کر وہ میری طرف لپکے۔ کیا ہوا پتر؟ میں نے کہا تھا نا مت جا۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں زمین پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ بابا، وہاں دادی کی قبر، پیپل کا درخت، وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ بابا رحمان نے اپنی لالٹین اوپر کی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور بولے، پتر، تو کس پیپل کے درخت کی بات کر رہا ہے؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہیں جہاں دادی کی قبر ہے، پرانے مغل حصے میں۔ بابا رحمان کی اگلی بات نے میری روح تک کو منجمد کر دیا۔ پتر عمران، وہ پیپل کا درخت تو پچھلی برسات میں گر گیا تھا، اور اس کے گرنے سے اس کے نیچے والی قبریں بھی دھس گئی تھیں۔ تیری دادی کی قبر وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو اب صرف ایک خالی گڈھا ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اگر وہ قبر خالی تھی تو وہ آواز کس کی تھی؟ اور وہ جو مجھے اس قبر کے گرد گھما رہا تھا، وہ کون تھا؟ میں نے گھبرا کر بابا کی طرف دیکھا۔ لالٹین کی ہلکی روشنی میں میری نظر بابا کے پیروں پر پڑی۔ ان کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، اور اس پیلی روشنی میں بابا رحمان کا زمین پر کوئی سایہ نہیں بن رہا تھا۔ بابا رحمان مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ ان کے دانت غیر معمولی حد تک لمبے اور نوکیلے تھے، اور ان کی آواز اچانک بدل کر بالکل میری دادی جیسی ہو گئی۔
میں نے کہا تھا نا بیٹا، رکو، ہم تنہا ہیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ میں مین گیٹ کے باہر بے ہوش پڑا تھا۔ آج اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد کبھی میانی صاحب کا رخ نہیں کیا، لیکن آج بھی جب میں رات کو اپنے کمرے میں تنہا ہوتا ہوں اور چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے تو میرے بستر کے نیچے سے مجھے اسی سوکھی مٹی اور بوسیدہ گوشت کی بو آنے لگتی ہے، اور پھر ہلکی سی سرگوشی ابھرتی ہے، تم آئے کیوں نہیں عمران۔ تو یہ تھی عمران کی وہ داستان جس نے شاید آپ کے ذہن میں بھی کئی سوال کھڑے کر دیے ہوں گے۔ میانی صاحب کی اس مٹی کے نیچے کیا دفن ہے؟ کیا بابا رحمان واقعی کوئی انسان تھے یا اس خاموش سلطنت کا کوئی پرانا پہرے دار؟ اور سب سے بڑا سوال، جب عمران ہسپتال میں جاگا تو کیا واقعی وہ بچ کر واپس آ گیا تھا یا اس کا کچھ حصہ آج بھی اس پیپل کے درخت کے پاس قید ہے؟ آج کا سوال، دوستوں، اگر آپ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو پیچھے سے کسی نے آواز دی ہو تو کیا آپ نے مڑ کر دیکھا تھا؟ اپنا تجربہ کمنٹس میں ضرور بتائیے، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کسی اور کو خبردار کر سکے۔ اگر اس کہانی نے آپ کی رات کی نیند اڑائی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میں ہمت ہے مزید ایسی کہانیاں سننے کی تو کرسڈ وسپرز کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، ہر سرگوشی وہن نہیں ہوتی۔ شب بخیر، اور دھیان رکھیے گا کہ آپ کے کمرے کے کونے میں کیا چھپا ہے۔